रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आतिफ बिलाल और आप देख रहे हैं हमारी यूट्यूब चैनल स्मार्ट फार्मिंग में आज एक नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बकरियों को सिंबल डालने पर है, सिंबल का दरख्त। तो मैं आपको मुकम्मल डिटेल दूंगा इस पर। तो आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलें। सब्सक्राइब के बाद साथ जो बेल आइकन का बटन होता है उसे ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। जी, तो आज का जो टॉपिक है वो सिंबल के दरख्त पर है कि ये सिंबल का दरख्त असल में है क्या चीज़ और बकरियों को क्यों डाला जाता है, किस मौसम में डाला जाता है, इसकी तसीर किस तरह की होती है, इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसानात है, टोटली डिटेल में आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। बताऊँगा किन बकरियों को डालना चाहिए, किन को नहीं डालना चाहिए, बकरों को डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए, मुकम्मल तफसील के साथ आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो काइंडली आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलें। तो पहले मैं आपको बताता हूँ, ये सिंबल का दरख्त आपने अक्सर रेवड़ वालों को सर्दियों में बकरियों को चराते हुए देखा होगा, लेकिन वो बाहर आपने अक्सर औकात देखा होगा वो नीचे ज़मीन पर फेंक देते हैं और बकरियों को वहाँ छोड़ देते हैं। बकरियाँ खाती हैं और पत्तों के साथ उनके अंदर मिट्टी चली जाती है, जो जानवरों के लिए इंतहाई नुकसानदेह है। तो हमने इसका एक छोटा सा अपने हिसाब से एक ट्रिक आजमाया। हमने खुरलियों में ला के डालना शुरू कर दिया, जिससे हमें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ। बकरियों ने इससे बहुत ही अच्छी तरह खाया और ज़ाया भी नहीं हुआ, मिट्टी भी नहीं जानवरों के अंदर की। तो ये चीज़ें हमने आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। हम छोड़ेंगे बकरियाँ इस पर, पहले तो हमने रखा हुआ था। मैंने कहा चलो आप दोस्तों को दिखा दूँ कि सिंबल का दरख्त होता असल में किस तरह का है। इसके पत्ते ये होते हैं, इसकी दानी ये जो है ना बहुत ही कमज़ोर और नरम होती है, जो जानवरों के लिए इंतहाई फ़ायदेमंद है। तो अब मैं बकरियां इन पे छोड़ता हूं, साथ साथ आपको डिटेल के साथ बताता हूं। तो वीडियो के साथ जुड़े रहें। बस 1 मिनट बकरियां आने लगी। जी, तो आप देख सकते हैं बकरियां और बकरे आकर इसको खाने लग पड़े हैं और ये तकरीबन 1 घंटे बाद इसके ऊपर ना तो कोई पत्ता दिसेगा ना ही और ये डैनियाँ नज़र आएंगी। ये बहुत ही कम रह जाएंगे, नीचे मोटा तना रह जाएगा, बाकी बकरियाँ खा जाएंगी। तो ये सर्दियों में डाला जाता है क्योंकि इसकी तसीर काफ़ी ज़्यादा गर्म और खुश्क होती है। सर्दियों में आप दोस्त जानते हैं कि खुश्क चारा बकरियों को देना इंतहाई फ़ायदेमंद है, इसलिए ये ज़्यादातर सर्दियों में दिया जाता है। रेवड़ वाले लोग ज़्यादा देते हैं, लेकिन हम इसे कम मिकदार में देते हैं अपने जानवरों से, जिससे ना तो कोई फ़ायदा ज़रूर हासिल हो लेकिन नुकसान ना हो। तो लेकिन हम तो एक लिमिट मकदार में देते हैं जानवरों को, जिससे नुकसान तो कोई ना हो, शायद फ़ायदा हमें हासिल हो। पहले तो मैं इस पे नुकसान की बात करूं कि इसका नुकसान क्या है। ये इंतहाई खुश्क और गर्म होता है, इंतहाई किस्म का गर्म, यहाँ तक कि अगर आपकी बकरी एक टाइम खा ले तो वो दूसरी टाइम पेशाब इतना ज़्यादा येलो करेगी कि आप सोच भी नहीं सके। ये जो आप वाइट बकरों के पीछे देख रहे हैं येलो जगह, ये सिर्फ और सिर्फ इस पेशाब करने का इस जो जानवर सिंबल खाते हैं उसका पेशाब इतना ज़्यादा सब्ज़ और ये येलो हो जाता है कि वो जानवरों के जिस्म पर आप दाग नज़र आ रहे हैं, वो बकरों के आप अक्सर देख सकते हैं। तो ये खुश्क और गर्म होता है। सर्दियों में बकरियों को गर्म ग़िज़ा की तो इंतहाई ज़रूरत होती है, लेकिन खुश्क ग़िज़ा भी ज़रूरी है। खुश्क ग़िज़ा इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बकरियां इस वक्त जो चारा खा रही हैं वो सरसों उसमें सरसों मिक्स है बरसन वगैरह में। तो सरसों के साथ बकरियां जो है ना उसमें पानी की लिमिट या मकदार ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से बकरियों पेशाब ज़्यादा करती हैं। तो इसलिए साथ सिंबल या लांगी वगैरह ऐसे दरख्तों का इस्तेमाल करवाया जाता है, जिससे बकरियां अपने चारा खाएं और साथ उस चारे के साथ सिर्फ और सिर्फ बकरियां पेट भरती हैं। कोई मुफीद ग़िज़ा नहीं है चारा सरसों वगैरह वाला। लूसन या बरसन तो मुफीद है बकरियों के लिए, लेकिन जो उसमें सरसों मिक्स है वो चारे की कोई ख़ास वैल्यू नहीं रह जाती। इसलिए हम साथ दरख्त का इस्तेमाल करवा रहे हैं। तो दरख्त में हम पहले मैं आपको बता दूं कौन कौन से दरख्त आजकल इस्तेमाल करवाए जा सकते हैं, जिसमें देसी कीकर की लांगी है, जिस पर पहले वीडियो हमारे चैनल पर मौजूद है। शरी है, तो वो
اب وقت گزر چکا ہے شرین کھلانے کا، کیونکہ یہ جتنی زیادہ اب دون پڑ رہی ہے شریوں پر تو پتے ہی نہیں ہیں۔ تو وہ مطلب آج سے 15-20 دن پہلے شری تھے، پھر وہ بکریوں کو دیں، وہ بھی کافی زیادہ گرم تاثیر رکھتے ہیں اور بکریوں کے لیے انتہائی فائدہ مند غذا شری ہے۔ دیسی ککر کی لانگی اس سے بھی فائدہ مند ہے۔ اور بعد میں آ جاتا ہے سمبل بھی بکریوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ اور اس کے بعد آ جاتی ہے جامن، نیم، بوڑ، پیپل بکریوں کے دودھ بڑھانے میں ایک اہم کردار ادا رکھتا ہے، پیپل کا جو درخت ہے۔ تو جو بکریاں مطلب بچے دیے ہوئے تازے ان کو پیپل کا اگر آپ درخت ڈالیں گے تو وہ دودھ میں کافی زیادہ آپ کو فائدہ دیں گی، دودھ کافی زیادہ مقدار میں دیں گی۔ تو سمبل کے جو نقصان ہے وہ بکریوں کا دودھ خشک کر دیتا ہے۔ جو بکریوں نے ڈلیور کیا ہوتا ہے، بچے دیے ہوتے ہیں، ان کا دودھ بہت ہی کم مقدار میں یہ خشک کر دیتا ہے۔ لیکن آپ نے ایک لمٹ مقدار میں جانوروں کو دیں گے تو دودھ بھی خشک نہیں ہوگا، ساتھ دوسرا چارہ بھی دیتے رہیں۔ یہ ان لوگوں کو زیادہ مطلب دودھ خشک ہوتا ہے جنہوں نے مطلب دینا ہی سارا دن سمبل ہے، کوئی اور چارہ نہیں دینا۔ تو لیکن جو ہم لمٹ مقدار میں دیتے ہیں تو ہماری بکریاں دودھ خیر خشک نہیں کرتی، اگر کرے بھی تو تھوڑا بہت اس کا کوئی محسوس نہیں ہوتا۔ اور ساتھ میں ہم دانہ وغیرہ ڈالتے ہیں تو اس وجہ سے بکریاں بالکل بھی ہمیں محسوس نہیں ہوتا کہ ہماری بکریوں نے دودھ خشک کیا ہوگا یا کوئی مطلب ایسا سین بنا ہوگا۔ یہ صرف اور صرف وجہ یہ ہے کہ ہم دوسرا چارے دیتے ہیں ساتھ میں ہم استعمال کرواتے ہیں گندم وغیرہ کے دانوں کا، جو بکریوں کے لیے انتہائی فائدہ مند مفید غذا ہے۔ تو سمبل کی بات کر رہے ہیں ہم۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ سمبل کا درخت ہوتا کس طرح کا اور اس کو کس طرح اتارا جاتا ہے۔ یہ مطلب چھنگائی کرنے میں، یہ ٹانیاں اتارنے میں انتہائی آسان کام ہے۔ اس کے درخت کی اونچائی کافی زیادہ ہوتی ہے، لیکن یہ صرف اور صرف ڈانگی کے ساتھ، جو مطلب ریوڑ والوں کے پاس ڈانگی ہوتی ہے اس کے ساتھ یہ تاڑا جاتا ہے۔ تو اوپر جا کر اتارنا مشکل ہوگا۔ اب کافی زیادہ دوست سمبل کی طرف جائیں گے، لیکن میری بات یاد رکھیں، کبھی بھی سمبل کے اوپر چڑھ کر رسک نہ لیں۔ چلے بھی جائیں اوپر لیکن بریک دانے پر جائیں، یہ بہت ہی کمزور اور ویک دانے ہوتے ہیں، فوری ٹوٹ جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ آپ کو میں اگر یہ دانے دکھانے لگ جاؤں تو کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جس کو کاٹا ہوگا، ٹوٹلی ٹوٹے ہوں گے۔ بس یہ چھنگائی کرنے میں صرف چند سیکنڈ لگتے ایک دانے کو، اگر ایک سمبل چھانگنا ہو میکسیمم 10 سے 15 منٹ لگتے ہیں، مطلب اتنا زیادہ آسان ہے ایک بڑا سمبل۔ تو اب ایک چھوٹا سا ویڈیو کا کلپ آپ لوگوں کے ساتھ ہم شیئر کرتے ہیں کہ کس طرح اس کو اتارا جاتا ہے۔ کلپ کو دیکھیں پھر ویڈیو کو اپنے کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ویڈیو کلپ دیکھیں۔ کلپ دیکھا، یہ کلپ سمبل اتارنے کا تھا کہ ہم کس طرح سمبل اتار کے لے کے آتے ہیں۔ اکثر اوقات ہم سمبل شام کے وقت ڈالتے ہیں، صرف اور صرف آپ لوگوں کے لیے ویڈیو شوٹ کرنی تھی تو میں نے یہ سمبل دن کے وقت ڈالا ہے بکریوں کو، صرف آپ لوگوں کے لیے، نہیں تو میں شام کے وقت سمبل ڈالتا ہوں۔ تو شام کو چارہ چورا بکریوں کو فل پیٹ کروا کے ایک لمٹ مقدار میں سمبل ڈال دیتے ہیں، جنہیں بکریاں کھا لیتی ہیں اچھی طرح۔ مطلب ان کی اوپر یہ دیکھیں نا، پتے بھی ختم کر دیں، ان کی ٹہنیاں وغیرہ بھی چبا لیتی ہیں، یہاں تک بالکل ختم، یہ ٹوٹلی وہاں تک ختم ہو جائے گا۔ یہ بکریوں کے لیے انتہائی فائدہ مند اور مفید غذا ہے سمبل۔ یہ میں آپ لوگوں کے ساتھ نا ایک اور کلپ شیئر کرنے لگا ہوں، جو میں ان کو رات کے وقت سمبل ڈالتا ہوں تو اس وقت بکریوں کی کنڈیشن کیا ہوتی ہے، بکریوں کے مطلب پیٹ فل ہوتے ہیں، کیا ہوتا ہے، وہ بھی آپ چھوٹا سا کلپ دیکھیں۔ ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا، کلپ کو مکمل دیکھیں پھر ویڈیو سٹارٹ ہوتی ہے۔
اب آپ نے کلپ تو دیکھے ہمارے دونوں کلپ جس میں ہم نے سمبل اتارتے ہوئے بھی آپ کو دکھایا ہے. ویڈیو کے لاسٹ میں کچھ پکچریں بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا سمبل کی، جس سے آپ کو اچھی طرح پتہ چل جائے گا. سمبل کے درخت بھی 2-3 قسم کے ہوتے ہیں، جن میں 2-3 قسم کے درختوں کی پکچریں ہوں گی، آپ کو مزید پتہ چل جائے گا. اور میں آپ کو ریکمینڈ کرتا ہوں کہ بکریوں کو ڈیلی زیادہ نہیں تو تھوڑی مقدار میں یہ ڈالیں، کیونکہ یہ چارے کے ساتھ ساتھ کافی زیادہ مطلب فائدہ مند چیز ہے. دودھ تو خشک کرتا ہے، لیکن آپ نے زیادہ مقدار میں نہیں ڈالنا، ایک لمٹ مقدار میں. یہ جتنا سمبل میں نے اب ڈالا ہوا یہ بکریوں کو کچھ بھی نہیں کرے گا، ہاں یہاں تک کہ پیٹ فل کرے گا. اس کی ٹہنیاں چبائیں گی تو بکریوں کا پیٹ فل ہوگا، بکریاں اسے اچھی طرح کھا جائیں گی، لیکن کوئی اور نہ تو اس کا کوئی نقصان ہوگا نہ کوئی دودھ خشک ہوگا. اتنے کے ساتھ اگر میں ان کو زیادہ اتنی مقدار میں دوں کہ صبح سے لے کر شام تک سمبل سے ان کے پیٹ بھرانے ہیں، تو پھر یہ دودھ بھی خشک کریں گی اور ویسے بھی بکریوں کو ان کا کوئی نقصان ہوگا. تو لیکن پھر میرا ایک اور چھوٹا سا طریقہ، میں ایک دن انہیں سمبل دیتا ہوں، ایک دن انہیں دیسی ککر دیتا ہوں، مطلب چینج کر کے. سمبل ڈیلی نہیں دیتا، اس میں ایک دن سمبل دے دیا، پھر 1-2 دن اس میں کوئی اور چیز دے دی، تو پھر سمبل دے دیا. اب مطلب سمبل تو میرے پاس تو لاسٹ اینڈ ہونے والا ہے. پھر اس کے بعد میں ان کو جامن وغیرہ کا استعمال کرواؤں گا. جامن بھی خشک ہوتی ہے. نیم کا استعمال کرواؤں گا. نیم انتہائی فائدہ مند ہے، اس پر بھی ہم آپ لوگوں کے ساتھ ویڈیو شیئر کریں گے کہ بکریوں کو ہم نیم کس طرح دیتے ہیں اور کس مقدار میں دیتی ہیں. تو نیم کا درخت کس طرح کا ہوتا ہے، مکمل جو چارے آج کل بکریوں کو کھلا رہا ہوں وہ آپ کے ساتھ تفصیلاً شیئر کر رہا ہوں. تو آپ دوستوں سے بھی ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں، ہمیں سپورٹ کریں، لائک کریں، ویڈیو کو شیئر کیا کریں، تاکہ یہ جو ویڈیو ہوتی ہے ہم آپ کے لیے، یہ دیکھیں یہ اس وقت ہم نے جو چارہ ڈالا ہوا صرف اور صرف اسپیشلی آپ لوگوں کے لیے ڈالا ہوا، نہیں تو ہمیں کیا ضرورت تھی، ہم شام کے وقت بھی ڈالتے ہیں تو شام کو دکھا سکتا تھا. وہ آپ نے ویڈیو کلپ میں دیکھا یہ شام کے وقت اندھیرے میں ویڈیو کلیئر نہیں آتی، اس لیے میں نے کہا چلو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. تو آپ بھی دیکھیں ویڈیو کو مکمل. تو اب لاسٹ میں میرے خیال میں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، میں نے بتایا کہ سمبل کا درخت کس طرح کا ہوتا ہے، اس کے فائدے ہی ہیں. مطلب خشک چارے کے فائدے ہیں بکریوں کو، سردیوں میں جتنا خشک چارہ دیا جائے تو بہترین ہے. اور تو آپ کو ہماری ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی. تو اب بکریاں کھانے لگی تو ہمیں دیجیے اجازت ہے. انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ ملیں گے. تو ہمارا واٹس اپ نمبر نوٹ کر لیں، 0303 5889 311 0303 5899 311. یہ ہمارا کال اور واٹس اپ نمبر ہے، آپ اس پہ رابطہ کر سکتے ہیں اگر کسی قسم کی بھی معلومات لینی ہے. تو کوئی بھی آپ کو معلومات لینی ہے تو کوشش کیا کریں کمنٹ میں وہ بات پوچھیں، تاکہ میں آپ کو ایک بہترین طریقے سے اس کا جواب دے سکوں. تو اب مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ، نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے.